بخاری صاحب، اسماعیل کو شہید کر دیا گیا تہران میں، کیا دیکھتے ہیں آپ؟ اب اسرائیل کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. بہت بڑے لیڈر تھے وہ، یعنی حماس کے، اور فلسطینی جو جہاد اور فلسطینی جو جنگ آزادی ہے، جو اپنے ملک کو لبریٹ کرنے کی جدوجہد ہے، اس میں بہت بڑا ایک نام تھے وہ. ان کی جدوجہد جو ہے وہ کئی یعنی ڈیکیڈز کے اوپر پھیلی ہوئی ہے، جس کا ہم احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے تھوڑا بہت. لیکن یہ ابتدا میں ہی میرے خیال سے میں تھوڑا سا اپنے ناظرین کی توجہ بھی چاہوں گا اور سمجھانے کی کوشش بھی کروں گا میں کہ یہ سازش کیسے ہوئی. دیکھیے، نیتن یاہو صاحب کو اس سے پہلے امریکہ جانا تھا. وہ دورہ ان کا ملتوی ہو گیا تھا اس لیے کہ غزہ کے اندر صورتحال بہت خوفناک تھی. اسی دور میں یہ طے ہوا تھا کہ حماس کی جو لیڈرشپ ہے اس کو ایلیمنیٹ کیا جائے، اور یہ اسرائیل خود سے پلان نہیں کر سکتا. آپ کو پتہ ہے اس قسم کی پلاننگ کہاں ہوتی ہے. اس میں امریکہ کے پینٹاگون، امریکہ کے CIA، یہ پوری طرح سے ملوث ہے. اور اسماعیل ہانیہ کے قتل کی سازش جو ہے وہ امریکہ میں تیار کی گئی. اسی لیے نیتن یاہو صاحب وہاں خود موجود تھے. ان کے موجودگی میں ہی اس کا خاکہ تیار کیا گیا اور اس پر عمل درآمد کے لیے پھر منصوبہ بندی کی گئی، جس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے. اچھا بخاری صاحب، امریکی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ہمیں اس معاملے سے متعلق کوئی اطلاع نہیں تھی. میں آتا ہوں اس کی طرف بھی. میرے خیال سے پہلے ہم اس کے اوپر ایک اپنی طرف سے یعنی تعزیت کا اظہار بھی کرنا چاہ رہے ہیں. اور پاکستان میں ایک تو پورے پاکستان میں ان کی نماز جنازہ جو ہے ہر شہر ہر گاؤں میں پڑھائی جا رہی ہے، غائبانہ نماز جنازہ. اور مولانا فضل الرحمان جو JUI کے چیف ہیں، انہوں نے جمعے کے روز ملک گیر احتجاج کی کال بھی دی گئی ہے. ہمیں پوری امید ہے کہ لوگ جو ہے اس احتجاج میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے اور پارٹی افیلیشن کو بھول جائیں گے کہ یہ مولانا فضل الرحمان کی کال ہے یا JUI کی کال ہے. ہمیں یکجہتی کا مظاہرہ کرنا ہے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ، اور اس یعنی بے رحمانہ قتل کی جو واردات کی ہے اسرائیل نے، اس کے اوپر اپنے غم و غصے کا اظہار بھی کرنا ہے. تو ایک بات تو یہ طے ہو گئی کہ اب امریکہ جتنے مرضی بہانے تلاش کرے. میں نے اپنی اطلاعات کے مطابق جس طرح کی چیزیں انڈیکیٹ ہو رہی ہیں یہ بتا دیا آپ کو کہ نیتن یاہو اور اسرائیل نے مل کے اس قتل کی سازش جو ہے اس کا ایجنڈا تیار کیا اور پھر اس کے اوپر عمل درآمد کیا. اچھا بخاری صاحب، امریکہ کی منافقت کا ایک چھوٹی سی چیز میں نے آپ سے پوچھنی تھی. ایران کا کیپٹل ہے تہران، آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں سیکیورٹی لیبس بھی تھا؟ جی، میں اس طرف آتا ہوں. بالکل ٹھیک آپ نے کہا، صحیح سمت میں اشارہ کیا. یہ سیکیورٹی لیبس پہلی دفعہ نہیں ہے. یہ سیکیورٹی لیبس ابراہیم رئیسی صاحب کا جس طریقے سے ہیلی کاپٹر کا کریش ہوا ہے وہاں بھی ہم کو نظر آیا ہے، اس پہ بات کرنی چاہیے. اور یہ تو بہت بلیٹنٹ یعنی میں سمجھتا ہوں لیبس ہے. اور ان دا ہارٹ لینڈ آف تہران، ان دا سینٹر آف تہران، پاسداران کے گیسٹ ہاؤس میں جو شخص رہائش پذیر ہو، سوائے اس کے کہ وہاں کوئی چپ رکھی گئی ہو، اتنا پرسائسلی نشانہ بنانا کسی کو جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا ہے. تو یہ اندر سے سیکیورٹی لیپس ہے، سیکیورٹی بریچ ہے، اور ایران اپنی اس ذمہ داری سے عہدہ برا نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک مہمان کی حفاظت کرنے میں ناکام ہوئے ہیں. ہم بات کر رہے تھے امریکی منافقت کی. ہاں جی. دیکھیے، امریکہ کے جو بیانات آ رہے ہیں وہ صرف پردہ پوشی کے لیے ہیں اور اپنے آپ کو اس سے الگ کرنے کے لیے ہیں کہ ہمارا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے فوراً بعد امریکہ کے وزیر دفاع کا یہ کہنا کہ اگر اسرائیل پر حملہ ہوا تو ہم اسرائیل کا دفاع کریں گے، یہ اس طرف اشارہ کرتا ہے جو بات میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آل از پلانڈ. یہ معلوم ہے ان کو کہ ایران کی طرف سے ریئیکشن آ سکتا ہے، حماس کی طرف سے ریئیکشن آ سکتا ہے. لہٰذا وہ ابھی سے یعنی اسرائیل کے دفاع کی نظر باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں، بلکہ یقین دہانی کرا رہے ہیں. یہ جو وزیر دفاع صاحب ہیں یہ جیوز ہیں، اور جیوز کے اندر ایک جو سیونی مائنڈ سیٹ ہے، ان کے نزدیک انسانی قدروں کی، ان کے نزدیک انٹرنیشنل باؤنڈریز کی بخاری صاحب، اب ایران میں ایک اتنے بڑے لیڈر کا قتل ہونا، اب ایران کیا کرے گا اس معاملے میں؟ لال جھنڈا لہرا دیا انہوں نے. دیکھیے، 3-4 قسم کے رد عمل کا ہمیں احاطہ کرنا ہے. اس میں یقینی طور پر ایرانی رد عمل جو ہے بہت ضروری ہے. دیکھیے، وہاں کے جو سپریم لیڈر ہیں اس وقت خامنائی صاحب، انہوں نے تو اس واقعے کی جس طریقے سے مذمت کی ہے
جس شد و مد کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے، اسرائیل کو اس کی قیمت چکانا پڑے گی، اور جس کا ذکر آپ نے کیا کہ سرخ پرچم جب لہرایا جاتا ہے وہاں کم شہر ہے اس کی مسجد جمکران پر، تو یہ انڈیکیشن ہے اس بات کا کہ اٹس اے ہائیسٹ الرٹ اینڈ دیٹ اٹس اے ڈیکلیریشن آف ریونج. تو یہ سمبولک ہے لیکن یہ بہت اہمیت کا حامل ہے. لیکن میں کچھ حقائق جو ہے وہ اپنے ناظرین کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ کہ 3-4 بڑے بڑے لیڈر جو ہیں ایران کے خود ان کو شہید کیا گیا، ہلاکت ہوئی ان کی. اس میں محمد رضا زاہدی صاحب ہیں اور جنرل قاسم سلیمانی بہت بڑا فگر تھے ایران کا. ان کو جس طریقے سے روتھلیسلی، اگر آپ تاریخ پر نظر دوڑائیں، جس طرح قتل کیا گیا اور جس طرح اس وقت بھی لال پرچم لہرایا گیا تھا، لیکن ابھی تک ہم نے اس کے بدلے کی غرض سے کوئی کارروائی ایران کی طرف سے نہیں دیکھی ہے. کیا اب ایران جو ہے وہ اس پر عمل درآمد کرے گا اپنے اس عہد پر کہ وہ بدلہ لیں گے؟ یہ میرے خیال سے آنے والے دنوں میں ہمیں پتہ چل جائے گا. لیکن ذمہ داری جو ہے وہ ایران کی ہے، کیونکہ وہ ایران کے مہمان تھے، اور ظاہر ہے کہ جب اس قسم کے جب ہائی ویلیو ٹارگٹس ہوتے ہیں، وہ جب کسی ملک کے دورے پر جاتے ہیں تو پھر اس کی سیکورٹی کی ذمہ داری جو ہے وہ میزبان ملک کی ہوتی ہے. اب جائیے جناب تھوڑا سا ریاکشنز کی طرف. ہم نے ایران کا ریاکشن تو آپ کو بتا دیا کہ انہوں نے عہد تو کیا ہے اس کا کہ ہم بدلہ لیں گے، اسرائیل کو سبق سکھائیں گے. وہ ان کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ براہ راست جنگ نہیں ہو سکتی ابھی اسرائیل کے ساتھ، یہ سب کو پتہ ہے. لیکن دنیا بھر میں اسرائیل کے اور امریکہ کے جو ہائی ویلیو ٹارگٹس ہیں، ان کی ایمبیسیز ہیں، ان کی بلڈنگز ہیں، ان کے اور دفاتر ہیں، یہ سب کچھ ٹارگٹ ہو سکتے ہیں. آپ کو اگر میں یاد دلاؤں کہ 1960-70s میں جو الفتح اور حماس اور حزب اللہ نے جو کارروائیاں کی تھی، اگر اس نوعیت کی کارروائیاں شروع ہو گئی تو میرے خیال سے امریکہ کے لیے بہت بڑا یہ چیلنج بھی ہوگا، اور ہم ان کو مطلع کرنا چاہتے ہیں. اگر یہ جنگ اس طریقے سے ان علاقوں میں یعنی غیر رسمی بیٹل گراؤنڈ پر لڑی گئی تو پھر اسرائیل کا اور امریکہ کا بہت نقصان ہوگا. بخاری صاحب، جس طرح سے اسرائیل کسی بھی ملک سے لڑائی لے لیتا ہے، ابھی جس طرح سے اسماعیل ہنیہ کی شہادت والا واقعہ سامنے آیا ہے، یا اس سے پہلے آپ ابھی مینشن کر رہے تھے ایران کے 3 بڑے لیڈرز کے نام بھی آپ نے مینشن کیے، جس طرح سے ان کو مرڈر کیا گیا. اسرائیل اتنا اسٹرانگ ہے، کیا اس کو اس چیز کا کانفیڈنس ہے کہ امریکہ میرے ساتھ ہے؟ کیونکہ امریکہ اس کو بیک کر رہا ہے، کوئی ملک اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا. دیکھیے اسرائیل اتنا اسٹرانگ ہے یا نہیں ہے کو چھوڑ دیجئے، اسرائیل کچھ بھی نہیں ہے اگر امریکہ اس کے سر پر ہاتھ نہ رکھے یا اس کے پیچھے نہ کھڑا ہو. اگر امریکہ نہ ہو پیچھے تو یہ اسرائیل تو اتنی سی اینٹی ہے، اس کے تو چاروں طرف مسلم ممالک میں جو جنگجو یا جو جدوجہد آزادی کے لوگ رہتے ہیں ان کے لیے گھنٹوں کی مار ہے. یہ تو آج تک اسرائیل کے سروائیو کرنے کی واحد وجہ اس کی امریکہ کی سرپرستی ہے. وہ امریکہ نے ان کو وہ ویپنز دے رکھے ہیں جو نیٹو فورسز کے پاس نہیں ہیں. امریکہ نے آنکھ بند کر رکھی ہے، وہ نیوکلیر پروگرام کو پرسو کر رہا ہے، اور اطلاعات یہ ہیں کہ اس نے ایٹم بم بنا بھی لیے ہوئے ہیں. تو امریکہ کی یہ جو سرپرستی ہے اس کی وجہ سے اسرائیل اب تک سروائیو کر رہا ہے. تو بخاری صاحب، جیسے ایسے ٹاپ لیڈرز کے جب مرڈر ہوتے ہیں تو اس کے ورلڈ وائڈ کانسیکوینسز کیا آتے ہیں، پوٹینشیل کانسیکوینسز کیا آتے ہیں جب ایسی ہائی پروفائلز کو مرڈر کر دیا جاتا ہے؟ دیکھیے 2-3 آپشنز ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ متعلقہ ملک کے ساتھ جنگ چھیڑ لیں اور لڑیں جنگ. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو ماڈرن وارفیئر تو نہیں ہے لیکن گوریلا وار، جس کا خدشہ تھا کہ غزہ کے اندر گوریلا وار شروع ہو گئی تو پھر کیا ہوگا. لیکن یہ جنگ پھر پھیل بھی تو سکتی ہے نا، پھر اس کی باؤنڈریز نہیں ہوتی ہیں. جب سروائیول کا مسئلہ آ جاتا ہے تو باؤنڈریز نہیں ہوتی ہیں. ہم یہ ریاکشنز کی بات کر رہے تھے، میرے خیال سے یہاں ذکر کرنا کہ علی خامنئی صاحب جو ہیں انہوں نے کیا کہا ہے وہ بہت ضروری ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اسماعیل ہانیہ کے قتل کا بدلہ لینا تہران کا فرض ہے. یہ سٹرونگ سٹیٹمنٹس ہیں ایٹ دا لیول آف دا رہبر انقلاب، یہ چھوٹی بات نہیں ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ سرخ لکیروں کو عبور کرنا ہمیشہ مہنگا پڑتا ہے. یہ another warning. دہشت گرد قابضین کو اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے بزدلانہ عمل پر پچھتانا پڑے گا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان تینوں باتوں میں جو میں نے کہی ہیں اس میں ایک لیول آف کمٹمنٹ ہے کہ یہ تو ہم نے ضرور کرنا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ
مجرم اور دہشت گرد صہیونی حکومت نے ہمارے گھر میں ہمارے مہمان کو شہید کیا ہے. اگر آپ ایران کی روایات اٹھا کے دیکھیں تو ان کے گھر میں آنے والا مہمان جو ہے وہ دنیا کا سب سے اہم ترین بندہ ہوتا ہے. تو یہ بھی بہت سٹرونگ بات ہے. ہنیہ کی شہادت تہران فلسطین تعلق کو مزید مضبوط کرے گی. کوئی اس کے بارے میں ڈاؤٹ نہیں ہے کہ واحد ایک ملک ہے اور اب تھوڑا سا ترقی نے شروع کیا ہے. ورنہ ایران از دا اونلی کنٹری جس نے پریکٹیکلی یعنی حماس کی حمایت کی ہے, فلسطینی کاز کی حمایت کی ہے, چاہے وہ حزب اللہ کے ذریعے ہے, چاہے وہ حماس کے ذریعے ہے, چاہے وہ حوثیوں کے ذریعے سے ہے جو یمن کی طرف سے بحری راستے کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں. تو ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ رہبر انقلاب نے جو آیت اللہ خامنائی ہے انہوں نے جو کچھ کہا ہے, اس سے یہ اسیوم کرنا کہ ایران کچھ نہیں کرے گا, خاموشی اختیار کرے گا, یہ میرے خیال سے بہت دور کی بات ہے. حماس کیا کہتی ہے, یہ بھی ریئیکشن بہت امپورٹنٹ ہے. حماس کا اسماعیل ہانیہ کی شہادت کا بھرپور جواب دینے کا اعلان. دس از اگین اے ویری اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ. ان کے بیٹوں نے بھی کہا ہے لیکن حماس کی لیڈرشپ نے کہا ہے. بخاری صاحب, حماس تو آلریڈی خود کارنر ہے, اس کے پاس تو کوئی اتنے آپشنز نہیں ہیں. وہ حماس کیا کرے گا اس معاملے کو لے کے؟ کیا لگتا ہے کہ اب اسماعیل ہنیہ کے بعد, ان کی شہادت کے بعد, کیا سمپتھی کارڈ استعمال کر سکتے ہیں حماس؟ کیا اسے ریزسٹنس جو موومنٹ ہے بلیو اسٹرانگ نہیں کرتا سمپتھی کارڈز پر نا. حماس کی پوری اسٹرگل سمپتھی کارڈ پر نہیں ہے. اسے ہمدردی مل سکتی ہے. دیکھیے ہمدردی تو لپ سروس تو سارے ملکوں کی ہے نا, ہم اس پر کئی دفعہ بات کر چکے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ حماس خود کچھ نہیں کر پائے گا, یہ میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں, کیونکہ تمام تر امریکہ کی سرپرستی کے باوجود اسرائیل کو نہ کچھ چنے تو حماس نے چنوائے ہیں. اگر 7 اکتوبر کا حملہ آپ اس کی فوٹیجز دیکھیں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ ایک جدید طریقے سے کس طرح پینیٹریٹ کیا انہوں نے, کس طریقے سے ایران نے پھر وہ جو آئرن ڈوم کا کانسیپٹ تھا اسرائیل کا اور خاص طور سے تل ابیب کا, کیسے وہ انہوں نے اڑا کے رکھا ہے. آگے وہ یہ فرما رہے ہیں جی کہ اسماعیل ہانیہ کا خون رائے گا نہیں جائے گا بلکہ آزادی کے راستے کی شمع ثابت ہوگا. ایک چیز, سوری فار انٹرپشن, 300 فوجی ان کے اسرائیل کے مارے گئے ہیں, اور اگر دیکھا جائے تو فلسطین کے تقریباً 50,000 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اور 1 لاکھ سے زائد زخمی ہیں. دیکھیں یہ ہم تو فگر سے حماس بے پناہ کہیں نہ دفعہ کہیں تو پھر ایک کمزور سچویشن میں ہے. دیکھیے حماس جو ہے وہ ایک لبریشن فورس ہے جو اپنے ملک کی آزادی کے لیے, جو اپنی ریاست کی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہی ہے. اس کا مقابلہ ایک بہت سٹرونگ دشمن سے ہے جس کے پیچھے امریکہ سمیت پورا ویسٹ کھڑا ہے, جو ان کی فنڈنگ کر رہے ہیں, جو ان کو اسلحہ دے رہے ہیں. تو یہ کمپیریزن ہم نہیں کر رہے, ہم نہیں کر سکتے. لیکن اس کے باوجود کیا حماس نے ہار مان لی ہے؟ کیا حماس واپس ہو گئی ہے؟ وہ بدلہ لے گا. ٹھیک ہے, آگے دیکھیے وہ ذرا, میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ذرا ہم رد عمل تھوڑا سا اپنے ناظرین تک پہنچا لیں. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہنیہ کے قتل سے جنگ نئی جہتوں میں منتقل ہو جائے گی, وہ جس کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا. یہ گوریلا وار ہو سکتی ہے, یہ ہائی ویلیو ٹارگٹس کے اوپر اٹیکس ہو سکتے ہیں. آپ کو میں یاد دلاؤں 1960s کے اندر ایک بڑا نام جو ہے وہ ہے کہ جنہوں نے جہاز اغوا کیے تھے, لالا خالد, اگر آپ کو میں یاد دلاؤں, جو آج کل ممبر پارلیمنٹ ہیں, انہوں نے پین امریکہ کا جو جہاز ہے وہ ہائی جیک کیا تھا. تو اگر اس طرح کی وار شروع ہو گئی تو اس کی تو اتنی جہتیں ہیں, اتنے پہلو ہیں کہ پھر امریکہ کو بھی میرے خیال سے 10 بار سوچنا پڑے گا. لیکن جیسا میں نے کہا پہلے ہم یہ رد عمل ذرا اس کو اسیس کر لیں. دشمن غزہ مغربی کنارے اندرون ملک خون کے ایک ایک قطرے کی قیمت چکائے گا, یہ القسام بریگیڈ کہہ رہا ہے. القسام بریگیڈ جو ہے وہ ایک اسرائیل کے لیے ایک دہشت کا سمبل ہے. دشمن نے جارحیت کا دائرہ وسیع کر کے مختلف میدانوں میں مزاحمتی رہنماؤں کو قتل کر کے اور خطے کے ممالک کی خود مختاری کو پامال کر کے غلط اندازہ لگایا ہے. یہ صہیونی ننگا ناچ روکنے کا وقت آ گیا ہے. These are very strong statements. اور جب ہم ان الفاظ کو سنتے ہیں ٹاپ لیڈرشپ کی طرف سے حماس کی, تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ مذاق میں پتہ نہیں کیا کہہ گئے ہیں. I think what they have said, they will stand behind it, اور وہ کچھ نہ کچھ کر کے دکھائیں گے. اب آ جائیں جناب امریکی رد عمل کیا ہے. امریکی رد عمل یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جناب جو مرضی ہو جائے ہم تو اسرائیل کا دفاع کریں گے.
اسرائیل پر کسی بھی حملے کی صورت میں اس کا دفاع کریں گے. مشرق وسطیٰ میں جنگ ناگزیر نہیں. کشیدگی کم کرنے کی کوشش کی ہے. بالکل بکواس ہے, بے معنی بات ہے, یہ بالکل منافقانہ بات ہے, یہ امریکہ کی ہٹ دھرمی ہے. یہ میرے پاس اور زیادہ سٹرونگ الفاظ نکل جائیں گے جو یعنی ان بیانات کی صورت میں ہمارے سامنے آیا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ معاملات کو جنگ کے بغیر درست کرنا چاہتے ہیں. یہ اسرائیلی فوج کے ترجمان نے کہا ہے. دس از آلسو ایبسولوٹ نانسنس. ٹھیک ہو گیا جی. تو اب ہم نے دیکھے جی ایرانی رد عمل کر لیا, حماس کا رد عمل کر لیا, ہم نے امریکی رد عمل کر لیا. تھوڑا سا میرے خیال سے اس وقت اگر ہم ذکر کر لیں, اسماعیل ہانیہ صاحب جو ہیں وہ ایک دیرینہ لیڈر تھے. حماس سے بہت پرانا تعلق تھا ان کا. وہ ایک یونیورسٹی میں پروفیسر تھے, عربی میں انہوں نے ڈاکٹریٹ کی تھی, اور وہ پھر اس تنظیم کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہو گئے تھے. اور ان کی جو قربانیاں ہیں ان کا ہم تفصیل کے ساتھ تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ہم ذرا اپنے ناظرین کو یہ بتا دیں کہ اسماعیل ہانیہ سے پہلے کن بڑے لیڈروں کو اسی طریقے کے حملوں میں اسرائیل شہید کر چکا ہے. یحییٰ عیاش صاحب 5 جنوری 1996 کو ایک اسی طرح کے اٹیک میں شہید ہوئے تھے. خالد مشعل کو بھی 25 ستمبر 1997 کو زہر دیا گیا تھا جارڈن میں, اور وہ دیا تھا یعنی اسرائیل کے ایجنٹوں نے, جس کے بعد جارڈن کے کنگ نے یہ دھمکی دی تھی کہ ہم وہ جو معاہدہ آپ کے ساتھ ہے ہمارا اس کو منسوخ کر دیں گے. لیکن اس وقت وہ خالد مشعل صاحب اس میں بچ گئے تھے. احمد یاسین صاحب جو بہت بڑا نام ہے حماس کی لیڈرشپ کے حوالے سے, 22 مارچ 2004 کو ان کے ہیلی کاپٹر کو میزائل کے ذریعے ہٹ کر کے ان کو شہید کیا گیا. عبدالعزیز رنتیسی یہ 17 اپریل 2004 کو ان کو بھی شہید کیا گیا. یہ بھی بہت بڑے لیڈر تھے. اس کے بعد 21 اکتوبر 2004 کو عدنان الگھول, یہ بھی بہت بڑے لیڈر تھے. نظر ریان 1 جنوری 2009 کو, اور ساحل الراوری 2 جنوری 2024 کو شہید کیے گئے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ایک تسلسل ہے حماس کی لیڈرشپ کو ختم کرنے کا, اور اسرائیل جو ہے اس نے تمام انٹرنیشنل جو نارمز ہیں ان کو وائلیٹ کیا ہے. اس کے باوجود اسرائیل کو ابھی تک کوئی ٹف ٹائم نہیں دے سکا. اگر ابھی جس طرح سے اب اسماعیل ہنیہ کا مرڈر ہے, جس طرح سے ان کو شہید کیا گیا ہے, اب آپ کو کیا لگتا ہے کیا مسلم امہ ایک پیج پر آ جائے گی, اکٹھی ہو جائے گی؟ دیکھیے یہ تو ایک خواب ہے جو ہم دیکھ سکتے ہیں, خواب دیکھنے کی خواہش کر سکتے ہیں. ایسا ہونے جا رہا ہے کہ نہیں؟ میرے خیال سے جب تک سب کی گردنوں کو ہاتھ نہیں پڑے گا نا, اس وقت تک مجھے نہیں لگتا کہ مسلم قیادت جو ہے, لیکن اس سے زیادہ مناسب موقع نہیں ہے ٹو ریئیکٹ. دے کین ناؤ ریئیکٹ, دے ہیو اے گڈ جسٹیفیکیشن. ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا یہ بس میرا خیال ہے اس کی ذات پہ چھوڑنا چاہیے. اچھا جی, اب یہ ہے کہ اب اس وقت اسرائیل کے ہٹ لسٹ کے اوپر کون کون ہے, ذرا اس کا بھی تذکرہ تھوڑا سا ہو جائے. اگر دیکھیے خالد مشعل یہ بہت بڑے لیڈر ہیں, یہ پہلے قیادت کر چکے ہیں حماس کی اسماعیل ہانیہ سے پہلے. یہ ایک تو یہ ان کی ہٹ لسٹ کے اوپر ہیں. دوسرے بڑے لیڈر ہیں یحییٰ السوار, یہ بھی بہت بڑے حماس کے لیڈر ہیں, یہ بھی ان کی ہٹ لسٹ کے اوپر ہیں. اور پھر ہے محمد دائف. یہ 3 لیڈر ہیں. میرے خیال سے سب سے زیادہ امکان یہ ہے کہ اسماعیل ہانیہ کو سکسیڈ کریں گے خالد مشعل, کیونکہ جیسا میں نے کہا کہ ان کا قد کاٹ بہت بڑا ہے, ان کا کنٹریبیوشن بہت ہے فلسطینین کاز کے لیے. تو توقع یہی ہے کہ شاید وہ ان کے سکسیسر بنیں گے. لیکن ہاں یہ فیصلہ تو حماس کی لیڈرشپ نے کرنا ہے, اور جتنی جلدی کریں گے, کیونکہ لیڈرشپ کے بغیر ایسی بڑی بڑی تنظیمیں جو اس قسم کی جدوجہد کر رہی ہوں وہ نہیں رہ سکتی ہیں. تو ہم جلدی سنیں گے کہ کون ہے. اب تھوڑا سا اسماعیل ہانیہ جو صاحب ہیں ان کی کچھ قربانیوں کا ذکر ہو جائے کہ وہ کیا تھے. اسماعیل ہانیہ صاحب 25 جنوری 2006 کے الیکشن میں حماس نے کامیابی حاصل کی تھی غزہ میں اور باقی علاقوں میں, اور 29 مارچ 2006 میں وہ وزیر اعظم کے عہدے پر. ٹھیک ہے بخاری صاحب, حماس کہیں نہ کہیں فائٹ بیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آنے والا ماحول ان کے لیے سازگار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اسماعیل ہنیہ کے بعد شاید کشیدگی کی طرف جا سکتے ہیں حالات, لیکن یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ کون کون سے کنٹریز کی سپورٹ ان کو ملتی ہے.